زکریا علیہ السلام، ان کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور بالکل بڑھاپے میں جا کر، یعنی 80+ تھے وہ، یا 80+ سے بھی غالباً زیادہ ہوں گے، اس ایج میں جا کے بیوی بھی بانجھ ہے. اور میں آپ کو ان کے الفاظ ابھی سناؤں گا، آپ بہت لطف آئے گا، آپ کو بہت ایمان تازہ ہوگا کس طرح انہوں نے دعا کی تھی اور کس طرح اللہ نے انہیں بشارت دی. سبحان اللہ. تو ان کو بھی ایک امپاسبل سچویشن میں اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پہ اولاد دی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی ہے بغیر باپ کے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ نے اسحاق بھی دی. اور ابراہیم السلام کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں نا، کہ all praises to اللہ، الحمدللہ، اللہ کی ہی تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل دیے. یہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو دیکھیے بہت ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو یہ چاروں شخصیات، یہ میریکل آف برتھ ہے، یعنی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. اور آخری چیز جو میں نے بتائی، جیسے میں نے ماشاءاللہ حفاظ سے پوچھا کہ اس سورہ کا ایک اور زبردست فیوچر وہ یہ ہے کہ 33 آیا آنورڈز ایک دم سے ردم شفٹ ہوتا ہے. آپ اس کو کبھی عربی میں پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. پوئٹک انداز اور ردمک انداز شفٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا بتائی مفسرین نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو 33 آیات ہیں ان میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کے معجزات کا تذکرہ ہے، یعنی معجزات ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو رحمت کی جو بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی ٹون بہت سافٹ ہے. اور اس کے بعد ایک دم توحید کی ہو رہی ہے اور آخرت کی ہو رہی ہے اور شرک کی ریجیکشن پر ہو رہی ہے، تو ایک دم سے ٹون سخت ہو جاتی ہے. اور عربک رولز کے مطابق جو ردم ہے وہ بھی ایک دم سے تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ مفسرین نے یہاں تک بھی قرآن مجید پہ غور کیا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیت میں باقاعدہ پورا سمندر ہے، یعنی ایک ایک سورہ رنگ کمپوزیشن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا وہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح the way the surahs are designed، جس سیکوینس میں وہ ہے، ایک ایک آیا جس سیکوینس میں ہے، اللہ کی ٹون کیا ہے. رحمت کی آیا ہے اس میں ٹون کچھ اور نظر آتی ہے، اگر کوئی نیگیشن کی آیا ہے، شرک کا نیگیشن، اس میں ٹون اور انداز سے ہے. تو یہی تو چیلنج ہے کہ اس طرح کا کلام، اس طرح کی کتاب بنا کر دکھاؤ، امپاسبل. تو یہ اس کے جنرل کچھ میں نے آپ کے سامنے سورہ کے فیوچرز رکھے. اب ہم کیریکٹرز پہ آتے ہیں. اس سورہ میں کون کون کیریکٹرز ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ عمران انڈائریکٹلی کیونکہ مریم السلام کے والد تھے. حنا، عمران کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور ان کا بھی، ان کی مدر کا بھی، جو حضرت مریم کی مدر ہے، ان کا بھی تذکرہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، لیکن اس سورہ میں انڈائریکٹ تذکرہ ہے. زکریہ علیہ السلام بہت بڑا تذکرہ ہے ان کا اس سورہ میں. شروع یہاں سے ہو رہی ہے آیا کہ میں آپ کے سامنے وہ آیا رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو شروع ہی حضرت زکریا کے تذکرے سے ہو رہی ہے. اس کے بعد مریم علیہ السلام، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں بہت بڑا فگر ہے جان دا بیپٹسٹ، ٹھیک ہے، گاسپل آف جان. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اس سورہ میں تذکرہ ہے. سب کیریکٹرز کون ہیں اس سورہ میں انڈائریکٹلی؟ وہ ہے ہیرڈ. ہیرڈ جو ہے اس دور کا جو بادشاہ تھا جو کہ اس وقت فلسطین پر حکومت کرتا تھا، اور اس دور میں سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ کافی پیک پر تھا. سیکنڈ ٹیمپل سے مراد میری کیا؟ ہیکل سلیمانی. پہلی بار کس نے بنایا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے. ہیکل سلیمانی مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ. جوز تو ہیکل کہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے مسجد اقصیٰ تھی، ٹھیک ہے، ٹیمپل. اس کے بعد اس کو تباہ کر دیا گیا. میں آپ کو پوری ڈیٹیل ہسٹری بتاؤں گا، ضروری ہے ہسٹری جانا. اس کے بعد دوبارہ اس ٹیمپل کو بنایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی برث سے کچھ عرصہ پہلے، اور پھر یہ ٹیمپل پیک ریچ کر گیا کنسٹرکشن کے حوالے سے اور اپنی گلوری کے حوالے سے ہیرڈ کے دور میں. ہیرڈ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کے وقت موجود تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے نے حکومت کی. اس کا بیٹا تھا ہیرڈ اینٹیپس اور اس کی وائف تھی ہیروڈیاس. تو یہ کیریکٹرز اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا زکریا علیہ السلام کے اوپر، ان کی فیملی پہ، یحییٰ علیہ السلام کے اوپر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان ظالموں نے بہت زیادہ کوشش کی سازشیں کرنے کی. تو اس لیے میں ان کیریکٹرز کے نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب ریلیشن کیا تھا؟ یہ جو مختلف کیریکٹرز میں نے آپ کو بتائے. مریم علیہ السلام جو ہے عمران کی بیٹی تھی.
इमरान की जो बीवी थी हन्ना, उनकी बहन हजरत जकरिया की वाइफ थी। तो हजरत जकरिया मरियम इस्लाम के कौन हुए? खालू। हजरत मरियम की जो खाला थी वो उनके जो हस्बैंड थे वो हजरत जकरिया थे, तो खालू हजरत जकरिया हो गए। ठीक है, ये रिलेशन है। उसके बाद जो है हजरत याहिया और हजरत ईसा का आपस में क्या रिलेशन हुआ? अंकल और नेफ्यू का, क्योंकि हजरत याहिया किसके बेटे हैं? हजरत जकरिया के। तो हजरत याहिया हजरत मरियम के क्या लगे? कजन, खाला के बेटे। ठीक है, और हजरत ईसा के क्या लगे? अंकल। तो ये तमाम कैरेक्टर्स का आपस में एक रिलेशन है। और ये कौन फैमिली है? हजरत जकरिया कौन थे और हजरत इमरान कौन थे? ये दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। हजरत जकरिया स्पेशली उनका तज़किरा आता है कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं हजरत दाऊद के और हजरत सुलेमान के, यानी द प्योरेस्ट ऑफ ब्लड इन लैंग्वेज ऑफ जूस जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं ना कि इस लड़ी को वो बहुत प्योर मानते हैं जो दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद है और ऑब्वियसली मूसा अलैहिस्सलाम की। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया कैरेक्टर्स का, ठीक है, और उनका आपस में ताल्लुक हो गया, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड समझ लें रेवलेशन का, कि ये सूरह जब रिवील हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वो किस दौर में थे और क्या चल रहा था। तो इसमें इत्तफाक है कि ये सूरह हिजरत हबशा से पहले नाजिल। उसकी वजह, क्योंकि आपको पता है कि ये सूरह का शुरू का पार्ट किसने रिसाइट किया था? एबिसिनिया में किंग नजाशा के दरबार में, जी, हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने। तो ये बात वाज़ेह है कि ये सूरह पहले रिवील हो चुकी थी, ठीक है, हिजरत हबशा, यानी कि ये पहले चंद 3-4 साल जो मक्की दौर थे, जो कि बाद में बड़े कठिन भी हो गए, सहाबा पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ करता था, क्योंकि जब कुरैश जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोपेगेंडे के थ्रू डिफीट ना कर सके, बातें बना के, मजाक उड़ा के, जब उन्होंने देखा इनके फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, तो फिर वो जुल्म और सितम पर आ गए और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, परसिक्यूट करने लगे सहाबा को। तो ये बहुत खूबसूरत टाइमिंग है इस सूरह की कि सहाबा को भी बहुत तकवीत देने के लिए सूरह नाजिल हुई। और तकवीत ये थी कि अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और पुरानी कौमों पे तुमसे भी ज़्यादा जुल्म हुआ है। आपको पता है, आप हैरान होंगे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया को मर्डर किया गया इस बेदर्दी से कि आप शायद आपने सुना हो कि ना सुना हो। हज़रत याहिया के बारे में, हज़रत ज़करिया के बारे में तो आता है जब वो ट्री में छुपे इन जालिमों से भागने के लिए, तो उस ट्री को इन जालिमों ने एक एक्स लेके, बल्कि वो एक आरी लेकर हाफ में कट किया और हज़रत ज़करिया को भी काट दिया। एक तो ये भी हमें रवायात में मिलता है। इसी तरह हज़रत याहिया को बिहेड किया गया, उनका सर जो है वो पेश किया गया प्लेट में रख के एज अ प्लेटर। वो मैं अभी हज़रत याहिया की बात करूँगा तो डिटेल में बताऊँगा। यानी आप सोचें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके औलाद मांगी और उन्हीं की आंखों के सामने उनके बेटे का सर बिहेड किया गया। लेकिन ये लोग बहुत कमाल थे, ये लोग इस तरह ज़िंदगी को नहीं देखते थे जिस लेंस से हम देखते हैं। हमारा लेंस बहुत मायोपिक और बहुत छोटा है। हमारा लेंस दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है कि बस दुनिया की चीज़ें मिलती जाएं तो सब सेट है, थोड़ी सी बीच में कमी बेशी हो जाए, ख्वाहिश के खिलाफ कोई चीज़ हो जाए, कोई दुआ ना कबूल हो, तो फिर हमारा तो वही हाल है जो सूरह हज में अल्लाह कहते हैं कि इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे पे करते हैं। जब तक अच्छाई मिल रही है तब तक जो है इबादत करते हैं, जब थोड़ा सा तबीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ कोई चीज़ हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, कोई प्लस माइनस हो जाए, तो अल्लाह की इबादत से फिर जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। खसिरुद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं जो खसारे में दुनिया और आखिरत के हवाले से। कितने सख्त अल्फाज हैं। तो ये लोग बहुत स्पेशल थे। आप देखें अल्लाह ने इन्हें कैसे टेस्ट किया। आप सोचे अल्लाह आपको बुढ़ापे में एक औलाद दे और उसके बाद उसी औलाद को आपकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया जाए, बिहेड कर दिया जाए, तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन ये दोनों शहीद हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी और याहिया अलैहिस्सलाम भी। तो इनकी स्टोरी में बड़ी तकवीत है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या किया उन्होंने और उनके फॉलोअर्स के साथ क्या क्या किया, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा का भी दिल बहुत ज़्यादा, उसमें ज़ाहिर अल्लाह ने उनको काउंसल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवीत दी उन्हें कि ये हर नबी के कौम के साथ ये मुश्किलात आई हैं। तो बहरहाल इसका बैकग्राउंड भी बहुत कमाल है। अब देखिए उस टाइम के जो कई स्लेव्स थे, कुछ नाम मैं लेता हूँ आपको, आप पहचानते होंगे, हज़रत बिलाल, इसी तरह हज़रत खब्बाब, आमिर बिन फुहैरा,
بہت زبردست کریکٹر ہے. عامر بن فہیرہ کے بارے میں کبھی پڑھیے گا کہ کس طرح وہ شہید ہوئے, بہت زبردست صحابی ہیں. اسی طرح ذنیرہ, ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. افلا, یہ صحابیات ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمار کی جو والدہ تھیں حضرت سمیہ. ذنیرہ کے بارے میں بس آپ کو بتاتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ میں فیمیلز کو زیادہ مینشن کرنا چاہتا ہوں بیکاز دس سورہ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو اے فیمیل, اور آج ماشاءاللہ سسٹرز بھی ہیں. تو دیکھیے ذنیرہ ایک صحابیہ تھیں جو کہ ایک سلیو گرل تھیں, اور ان پہ اتنا ظلم کیا گیا, ان کا جو مالک تھا اتنا مارتا تھا. کس بات پہ؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی. مار مار کے ان کو اندھا کر دیا, ان کی آئی سائٹ چلی گئی. یعنی آپ امیجن کریں صحابہ نے کتنے ظلم برداشت کیے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم دین کی طرف آتے ہیں اور تھوڑے سے گھر والے تانے دیتے ہیں, مشکل کھڑی کرتے ہیں, کسی کو دعوت دیتے ہیں, وہ تھوڑی سی باتیں سنا دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں. اینی وے, حضرت ذنیرہ کی آئی سائٹ چلی گئی. تو جب آئی سائٹ گئی تو لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ اس کی آئی سائٹ اس لیے گئی ہے کیونکہ یہ لات اور عزا کا انکار کرتی تھی. لات اور عزا کا انکار کرتی تھی, تو اس وجہ سے ان بتوں نے, ان خداؤں نے, فالس گاڈز نے ان کی آئی سائٹ لے لی. تو جب ان تک یہ بات پہنچی اور انہیں فری کیا گیا, غالباً حضرت ابو بکر صدیق نے فری کیا تھا, تو جب ان تک یہ بات پہنچی, کیسی صابرہ خاتون ہے, قسم کھا کے کہتی ہیں کہ واللہ, اللہ کی قسم, ان فالس گاڈز کا کوئی اس میں رول نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اور میں اس میں راضی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس جملے کے بعد ان کی آئی سائٹ واپس آ گئی. دیکھیے اتنی سٹوریز ہیں ان کیریکٹرز میں, سب کیریکٹرز میں ایک کامن چیز نظر آتی ہے. وہ کامن چیز ہے اللہ کے فیصلوں میں راضی ہو جانا. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے, ہم اصل میں ریزسٹ کرتے ہیں, ایکٹیولی بھی ریزسٹ کرتے ہیں, پیسیولی بھی ریزسٹ کرتے ہیں. ایکٹیو ریزسٹنس تو سیدھے سیدھے جملے ہیں نا کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا ہے کیوں, وہ تو ایکٹیو ریزسٹنس ہے. پیسیو ریزسٹنس ہے کہ اب اللہ کو کہے تو کچھ نہیں سکتے, لیکن اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں گناہوں میں پڑ کے. یعنی پیسیولی, انڈائریکٹلی وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کردہ اللہ کے کام ہے, وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, ایز اے پیسیو ریزسٹنس. تو دیکھیے ان سٹوری سے پتہ لگتا ہے کہ جھک جائیں, اللہ کے آگے ایسے کلمات کہہ دیں